آج ہم گفتگو کریں گے میاں سراج الدین رحمتہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ کیسے سرکار عالی پاک کے فیض سے بہرون ہوئے، آپ ان کے حلقے میں شامل ہوئے۔ سرکار عالی پاک کی ذات پاک مولوی مراد بخش صاحب تھے، جن کی مسجد ہے چیتران روڈ پہ، اس کے بالکل سامنے میاں صاحب کی چائے کی دکان تھی۔ تو سرکار عالی پاک گاہ بگاہ مسجد میں مولوی مراد بخش صاحب کے پاس تشریف لاتے تھے۔ تو ایک دن جب سرکار عالی پاک مولوی صاحب کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مولوی سامنے چائے والے کو کہہ کے آ کہ نمکین چائے بنائیں، نمک والی، میٹھی چائے نہیں، نمکین چائے بنائیں۔ تو مولوی صاحب آئے تو انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب، کیونکہ آپ کو سب میاں صاحب ہی کہتے تھے، کہ میاں صاحب میرے پیر پاک آئے ہیں تو نمکین چائے بنا کے بھیجیے گا، آپ نے نمکین چائے پینی۔ تو جب مولوی صاحب چائے کا کہہ کے گئے تو میاں صاحب نے روٹین میں چائے بنائی تو چائے بن گئی میٹھی۔ میاں صاحب کو بھی خیال نہیں آیا، میاں صاحب نے چائے بھجوا دی۔ لڑکا چائے لے کے گیا تو لڑکے نے آ کے جو بیان میاں صاحب کو دیا، اس نے کہا کہ میاں جی میں چاہ لے کے گیا تو اندر ایک بابا جی بیٹھے، میں مسجد انٹر ہی ہویا ہوں، داخل ہویا ہوں، تو انہوں نے میرے ہل مڑ کے دیکھا تو چاہ چکھی بھی نے، تو من کہنے نے کہ نمکین چاہ گئی سی تو میٹھی چاہ لے۔ آپ نے تجھ سے چائے پکڑ کے رکھی، کپ میں ڈال کے پی تو وہ واقعی میٹھی چائے تھی۔ آپ نے پھر چائے بنائی، نمکین چائے بنائی، تو آپ نے فرمایا میں دیکھا تو صحیح کیڑا ایڈا فقیر آ گیا جنہیں چاہ چکھی بھی نے، راستے طے کہ نمکین نے یا میٹھی۔ آپ جب چائے لے کے گئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں داخل ہوا نا تو سرکار عالی پاک نے میری طرف دیکھا تو الا اللہ کی ضرب ماری تو میں وہیں پہ گر گیا تو میرا قلب جان گیا۔ تو آپ نے مولوی مراد بخش صاحب کو کہا کہ اے بچے دے نا کندھے دبائی کچھ نہیں ہوتا، تو آپ ٹانگا منگوا کے موچی دروازہ شریف اپنی آستانے پہ چلے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ جب مجھے ہوش آئی نا تو میرا دل بے چین ہو رہا تھا کہ میں سرکار عالی پاک کی بارگاہ میں جاؤں، ان کی زیارت کروں۔ تو انہوں نے پھر مولوی مراد بخش صاحب سے کہا کہ مجھے سرکار عالی پاک کے پاس لے کے چل۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں اجازت لوں گا تو پھر، لیکن جب میاں صاحب نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا چلیں پھر چلتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے بڑا اہتمام کیا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ آپ نے غسل مبارک کیا، نئے کپڑے پہنے، عطر لگائے کہ میں نے آج سرکار عالی پاک کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جب آپ کی خدمت میں گئے تو آپ اوپر والی منزل میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مولوی صاحب اور سرکار میاں صاحب جب سیڑھیوں کے پاس آئے تو اوپر سے آواز آئی اور مولوی اینو تھلے ہی رہن دیں، کلا اٹھتے آئے۔ تو کہا جب مولوی صاحب اوپر گئے نا تو میرے پہ اتنی دقت آئی کہ میں اتنا گندا ہوں کہ آپ نے بلانا ہی نہیں پسند کیا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد سرکار عالی پاک کی آواز آئی، آپ مولوی صاحب کو فرماتے ہیں اور مولوی جائے شودا بڑا روندا پہ اینو لے کیا۔ کہا جب میں آپ کے سامنے پیش ہوا نا تو آپ نے جملہ فرمایا اور مولوی آج بڑا نہا تو کے آئے تے استنجا ہونے بھی نہیں کر کے آیا۔ یہ ہے فقیر کی نظر، فقیر کی طاقت جو اللہ اس کو عطا فرمائے۔ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہو، لیکن وہ اپنے پیاروں کو، ولیوں کو یہ طاقتیں عطا کہ وہ کسی کو دیکھتے ہیں نا، ظاہر اور باطن، پاک پلید سب سامنے آ جاتا۔ تو آپ کو پھر آپ نے بیعت فرمایا اور سبق بتایا، اور بے شمار دفعہ آپ کے گھر مبارک پہ اور آپ کی دکان مبارک تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ بیٹھتے تھے اور کافی ٹائم میاں صاحب کے پاس بیٹھے رہتے۔ تو ایک دفعہ سرکار عالی پاک جب میاں صاحب کی دکان پہ تشریف لائے تو دکان پہ رش بڑا تھا۔ تو اب بھی آپ سرکار میاں صاحب اپنی جو چائے کی بٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو پنکھے سے ہوا دے ہیں۔ تو سرکار عالی پاک نے کہا پتر جی یہ پکھا بند پڑاؤ، میں پکھے نال ہوا دینا، تسی چاواں بنو۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کیسے میں دے دوں آپ کو، آپ میرے پیر پاک ہیں، مرشد ہے،
پھر آپ فرمایا کہ پیر کی رات نے خیال ڈالا کہ مرشد تیریاں پٹھیاں پخا دے تے ایدے تو بڑی کیڑی گل ہوئی. تو آپ نے فوراً پنکھا پیش کر دیا. تو کیا نظارہ ہوگا کہ مرید اوپر بیٹھا ہے اور پیر اس کے پٹھیوں کو ہوا دے رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا پھر ایسی پٹھیاں چلائی میرے پیر نے کہ میرا کام دن دگنی رات چگنی ہو گئی اور بہت زیادہ چائے مشہور ہو گئی میری. بہت دور دور سے لوگ میری چائے پینے آتے تھے. یہ صنعت آپ کو سرکار عالی پاک نے عطا فرمائی کہ فخر ہے میاں صاحب کے پاس. اور آپ نے فخر ہی میں ساری حیاتی اپنی تعلیم بھی دی اپنے حلقے میں بھی، اور آپ نے دکھایا کہ فقیری کیا ہوتی. سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کی رضا میں راضی رہے، اور اس طرح آپ نے اس سلسلے کی خدمت بھی کی اور تعلیم بھی فرمائی. ایک دفعہ میاں صاحب فرمایا کہ میں جب سرکار عالی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو سرکار عالی پاک ظاہراً تنہا کمرے میں بیٹھے. تو آپ نے فرمایا کہ پتر جی دروازہ بند کرو. میاں صاحب نے دروازے کی کنڈی لگائی تو سرکار عالی پاک نے کہا کہ میری شیروانی اتار کے لاؤ. آپ نے وہ شیروانی جو ٹنگی ہوئی تھی وہ اتاری. جب لے کے آئے تو سرکار عالی پاک نے ایک اخبار منگوا کے وہ بچھایا. اس کے اوپر شیروانی میں سے ایک پوٹلی نکالی. تو جب کھول کے اس کو اخبار پہ ڈالا نا تو میاں صاحب فرمایا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے کچھ نایاب پتھر بھی تھے اور ہیرے بھی تھے. تو سرکار عالی پاک نے دوبارہ وہ اس پوٹلی میں ڈال کے اس کو بند کر کے تو مجھے کہا کہ پتر جی اپنے گول رکھو، اے تواڈے کام آن. تو سرکار فرمایا کہ میں نے وہ پکڑ کے تو آپ کی قدموں میں پیش کر. میں کہا حضور مجھے یہ نہیں چاہیے. کیا کی چاہیے؟ کیا حضور آپ چاہیے، آپ چاہیے ہو ایسے ہی ملاقات ہو جیسے اب ہو رہی ہے نا، تو بعد میں بھی ایسے ہی ملاقات. تو اس حوالے سے جب آپ فرمایا ایک دفعہ میں سرکار عالی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوا نا تو سرکار نے فرمایا کہ پتر جی میرا وقت آ گیا. تو آپ نے کہا کہ میں بڑا دکھی ہو گیا. تو سرکار عالی پاک کی طبیعت میں جلال آیا کہ آپ نے فرمایا اوے کیوں دکھی ہونے، ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜਿੰਜ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ भी इंज. और इसका मुशाहिदा बारहा दफा सब आपके मिलने वालों ने मियाँ साहब के हल्के वालों ने देखा कि आप जब रोज़ा अक़दस पे हाजिरी देते थे ना तो ऐसे ही गुफ्तगू फरमाते थे सरकार आली पाक से और अंदर से जवाब भी देते थे.